شروع اللہ کے نام سے اور کروڑ ہا درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں ڈاکٹر رؤف رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فارماسسٹ آن لائن۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سور تھروٹ کے بارے میں، تھروٹ انفیکشن کے بارے میں، کہ سور تھروٹ کی علامات کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض ڈاکٹر سے دوا تو لیتا ہے لیکن ایک ڈاکٹر سے دوا لینے کے بعد یا 2 دن کی دوا لینے کے بعد پھر بھی افاقہ نہیں ہوتا، پھر ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، پھر بھی افاقہ نہیں ہوتا، اور بہرحال 3-4 دن بعد دوا چینج کرتے کرتے افاقہ ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ایک دفعہ سے یا 2 دن میں یا 1 دن میں جو گلے کا انفیکشن ہے، سور تھروٹ ہے، وہ ٹھیک کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ تمام سوالات ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز تواتر کے ساتھ آپ کو ملتی رہیں۔ سور تھروٹ کے اندر اگر آپ گلے کو چیک کریں، منہ کھول کر دیکھیں شیشے کے سامنے، تو آپ کو یہاں پر اس سائڈ پہ بالکل ریڈنس فیل ہوگی، اور مریض کو گلے کے اندر شدید قسم کا درد محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو کھانا کھانے میں، پانی پینے میں، نگلنے میں، یا حتیٰ کہ تھوک تک نگلنے میں، لعاب نگلنے میں بھی بہت زیادہ درد محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کو منہ کھول کے دیکھا جائے شیشے کے اندر تو ارد گرد سارا ریڈنس ہوئی ہوتی ہے اور انفیکشن کی علامت ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں کچھ دیر بعد بخار کی کیفیت بھی ہو جاتی ہے، سر درد، بخار، یہ کیفیت بھی اس کے اندر ہوتی ہے، اور بعض مریضوں کو فلو یا زکام کی کیفیت بھی ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں جو مریض ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر انہیں اینٹی بائیوٹکس اور دوسری ادویات لکھ دیتے ہیں، لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ ایک دفعہ یہ ادویات لکھ کے دینے سے مریض ٹھیک نہیں ہوتا، وہ دوبارہ اسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور کمپلین کرتا ہے کہ میری طبیعت بہتر نہیں ہوئی، یا بعض مریض ڈاکٹر چینج کر لیتے ہیں، ان کو جا کے کہتے ہیں کہ میں نے یہ ادویات کھائی تھی لیکن میں ٹھیک نہیں ہوا، نتیجتاً ڈاکٹر کچھ اور قسم کے اینٹی بائیوٹکس لکھ دیتے ہیں، وہ کھاتے ہیں پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ کچھ لوگوں سے پوچھتے ہیں، کوئی ٹوٹکے کرتے ہیں، اور بالآخر 3-4-5 دنوں بعد جو ہوتا ہے اس کی کیفیت آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 80% کیسز کے اندر یہ انفیکشن جو ہوتا ہے یہ بیکٹیریل انفیکشن نہیں ہوتا، یہ وائرل انفیکشن ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ وائرل انفیکشن پھیل چکا ہوتا ہے اور ایک سے دوسرے کو لگتا ہے اور کافی کمیونٹی کے اندر یہ پھیلا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ہم جب اس کو اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کرواتے ہیں، چونکہ اینٹی بائیوٹکس بیکٹیریا کو کل کرنے کے لیے ہوتی ہے، وہ وائرس کو کل نہیں کرتی، تو اس لیے وہ وائرس پہ کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلتا اور بیماری کی کیفیت وہی رہتی ہے، اور وائرس اپنا ٹائم پیریڈ 4 سے 5 دن، اور بعض اسپیسیز ایسی ہوتی ہیں جو 5 سے 6 دن یا 7 دن زندہ رہتی ہیں اور جسم کا امیونٹی سسٹم اس کو کل کر دیتا ہے، اور اس طرح یہ مرض جو ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اینٹی بیکٹیریل کے استعمال کے ساتھ یہ مرض ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا۔ ڈاکٹرز آپ کو اینٹی بائیوٹکس دے رہے ہوتے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ ڈاکٹر نے اینٹی بائیوٹک کیوں دی اگر یہ وائرل انفیکشن ہے؟ اس میں 2 قسم کے اسکول آف تھاٹ ہیں۔ پہلا اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ ایسے مریضوں کو اینٹی بائیوٹکس کا استعمال نہیں کروانا چاہیے، اور ان کو دوسری سپورٹیو میڈیسن جیسے کہ کف کی میڈیسن، اینٹی الرجک میڈیسنز، یا بخار دور کرنے والی، درد دور کرنے والی ادویات جو سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہے وہ دینی چاہیے، اینٹی بائیوٹکس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن دوسرا اسکول آف تھاٹ جو پاکستان کے اندر عموماً ہے، وہ اس کے خیال کے مطابق چونکہ 80% لوگوں کے اندر یہ وائرل انفیکشن ہوتا ہے، 20% چانس ہوتا ہے کہ یہ بیکٹیریل انفیکشن ہو، اس لیے اینٹی بیکٹیریل کا استعمال کروا دیا جاتا ہے۔ اور دوسری صورت اسی اسکول آف تھاٹ کا یہ خیال ہے کہ جب وائرس انفیکشن کرتا ہے تو جسم کی امیونٹی کمپرومائز ہوئی ہوتی ہے، اس کی امیونٹی کمزور ہوئی ہوتی ہے، تو یہ چانس زیادہ ہوتا ہے کہ بیکٹیریا اسی جگہ پہ انفیکشن پہ اٹیک کر سکے اور وہاں پہ بیکٹیریل انفیکشن بھی پروڈیوس ہو سکے۔ تو اس بیکٹیریل انفیکشن کو پریونٹ کرنے کے لیے یا اس کو فوراً ختم کرنے کے لیے اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ 2 اسکول آف تھاٹ ہیں پاکستان کے اندر۔ دوسرا اسکول آف تھاٹ کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ زیادہ تر ہیں جو اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کرواتے ہیں۔ ایسی صورت میں جب مریض کو کیا کرنا چاہیے؟ مریض کو یہ کرنا چاہیے کہ جب وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی مستند ڈاکٹر سے دوائی لینی چاہیے، اس کو چیک کروانا چاہیے، اور جب ڈاکٹر نے آپ کو دوائی لکھ دی تو ٹھیک ہے، اگر آپ ٹھیک نہیں ہوئے تو آپ یہ جان لیں کہ یہ وائرل انفیکشن ہے، تو اس صورت کے اندر ڈاکٹر کے اوپر بلا وجہ پریشر نہیں دینا چاہیے، اور ڈاکٹر صاحبان کو بھی چاہیے کہ وہ پیشنٹ کو اگر اس اینٹی بائیوٹک سے اس کو افاقہ نہیں ہوا تو پیشنٹ کو بتائیں کہ یہ وائرل انفیکشن ہے، آپ سپورٹیو ٹریٹمنٹ لیجئے، آپ 3-4 دن بعد آہستہ آہستہ بہتر محسوس کریں گے۔
لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ مریض بھی چاہتا ہے کہ میں فوراً ٹھیک ہو جاؤں، اور وہ پہلی کنڈیشن کے اندر تو وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، اس کو کمپلین کرتا ہے، اور ڈاکٹر کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے، وہ مزید اینٹی بایوٹکس لکھ دیتا ہے، یا دوسرے کیس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ اب دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس ڈاکٹر کے اوپر بھی ایک نفسیاتی پریشر ہوتا ہے کہ اس کی دوا سے آرام نہیں ہے، میری دوا سے ضرور آنا چاہیے، وہ ایک اور اینٹی بایوٹک لکھ کے دیتا ہے۔ ایسی صورت کے اندر مریض کو اینٹی بایوٹکس کا بیجا استعمال نہیں کروانا چاہیے، کیونکہ مریض کے اندر، ہماری کمیونٹی پاکستان کے اندر بالخصوص اور دنیا کے اندر بالعموم اینٹی بایوٹکس کی ریزسٹنس پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے اینٹی بایوٹکس کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے ریزسٹنس اس قدر ہو گئی ہے کہ بہت سارے اینٹی بایوٹکس اب ہم پر اثر ہی نہیں کر رہے، اور یہ جنریشن ٹو جنریشن منتقل ہوتی رہتی ہے، اور ہماری آنے والی جنریشن، اس کی آنے والی جنریشن کس حد تک اینٹی بایوٹکس سے وہ ہو جائیں گے، امیون ہو جائیں گے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے غیر ضروری اینٹی بایوٹکس کا استعمال نہیں کروانا چاہیے۔ مریض کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا صبر کا دامن رکھے، اور ڈاکٹر کو بھی چاہیے کہ وہ کلیئر صورتحال بتا دے کہ یہ بیکٹیریل انفیکشن نہیں، وائرل انفیکشن ہے۔ اس صورت میں آپ سپورٹیو ٹریٹمنٹ جاری رکھیں، اور دوسری جو کھانسی کی ٹریٹمنٹ ہو گئی، بخار کی ٹریٹمنٹ ہوگی، وہ جاری رکھیں، اور اینٹی بایوٹکس کا غیر ضروری استعمال نہ کریں۔ انشاءاللہ یہ 4 سے 5 دن یا 5 سے 7 دن اپنا سرکل کمپلیٹ کرنے کے بعد خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ ادویات کے غیر ضروری استعمال کرنے کے باوجود، اینٹی بایوٹکس کا استعمال کرنے کے باوجود بھی یہ مرض 5 سے 7 دن ضرور اپنا ٹائم پورا کرتا ہے، کیونکہ یہ وائرل ہے، اور وائرل اپنا 5 سے 7 دن کا اسپیم جو ہوتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ اینٹی بیکٹیریل میڈیسن کا وائرل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو ہر قسم کی بیماری اور مصیبت سے دور رکھے۔ اللہ حافظ۔